بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وسعت رزق کے لیے سورہ مزمل شریف کی ایک آیت کا یہ وظیفہ۔ دیکھیے، سورہ مزمل بہت زبردست اثر رکھنے والی صورت ہے، اور خاص طور پہ عاملین جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو عامل حضرات ہیں، ان کی یہ بڑی محبوب صورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی سورہ مزمل شریف کا چلہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ کسی بھی صورت میں جس صورت کے سب سے پہلے موقع اور جلدی سے آتے ہیں وہ سورہ مزمل شریف کے ہیں، اور یہ بڑی محبوب صورت ہے، عاملین کے لیے بہت پیاری ہے۔ وہ لوگ جو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جس عامل سے بات ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس نے سورہ مزمل کا ہی وظیفہ یا چلہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے پاس اگر کسی کے پاس ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت اوورال تو سارا 2 نمبر ہی چل رہی ہے، مطلب ہر آدمی یہ شو کرتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اسے شو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اسیس ہو جاتا ہے۔ لوگ بات سن کے دیکھ کر بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو دنیا بڑی تیز ہے، اور خود سے بتانے سے یہ نہیں ہوتا کہ جی میں بیٹھ جاؤں کہ جی میرے پاس یہ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سب طاقتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ طاقتور ہے، انسان کچھ بھی نہیں، عاجز ہے انسان۔ تو بس یہ آپ سے عرض کرنا تھا کہ وسعت رزق کے لیے نا سورہ مزمل کی ایک آیت ہے، اس کا ہم نے بارہا تجربہ کیا، جس کو بھی بتایا وہ مالدار ہوا، غنی ہوا، تونگر ہوا، اس کے فقر و فاقہ کے، غربت کے مسائل ہمیشہ کے لیے ختم ہوئے، یہ ہم نے دیکھا۔ تو اسی لیے پھر میں نے یہ سوچا اس کے مختلف قسم کے طریقہ کار ہوتے ہیں عمل کے۔ بعض لوگ تو اکثر یہی کرتے ہیں کہ وہ سورہ مزمل کا ہی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چلہ کر لیتے ہیں، اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ نکال لیتے ہیں تو اس کے عامل ہو جاتے ہیں۔ دیٹ از بیسٹ ہے، لیکن ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ یہ بہت مضبوط دل والے بندے کا کام ہے، بہت سخت جو ہے اس کے لیے احتیاط کرنی ہوتی ہیں۔ ایک کامل ولی قسم کے بندے کے زیر نگرانی بیٹھ کر یہ وظائف ہوتے ہیں، اس طرح یوٹیوب سے بیٹھ کر نگرانیاں نہیں ہوتی ہیں، جو میرے دوست یہ سمجھ رہے ہوں۔ حقیقت کی زندگی اور شو بزنس کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہاں صرف اتنا ہی فائدہ آپ کے لیے کافی ہے کہ ایک وظیفہ، ایک عمل جو آپ خود کتابیں کو فرول کے ڈھونڈیں گے، اس میں ٹائم آپ کا لگے گا، وہ آپ 1 کلک کے اوپر کسی سے جو بھی پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں تیاری کر کے، ان سے وظیفہ آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ بس اس حد تک تو یہ بالکل صحیح ہے۔ باقی جو توقعات آپ وابستہ کر لیتے ہیں، دیکھیے یہاں پر جو ہے نا، ایک تو بتا دوں میں آپ کو کہ یہ سوشل میڈیا پر جتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں انسان، ایسے ہوتے نہیں حقیقت میں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور شناختی کارڈ پر جتنی بری تصویر آتی ہے اتنا برا انسان ہوتا نہیں ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو آپ سب حقیقت کو سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے آج کے دور میں کسی کو بیوقوف بنانا خود کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے۔ تو ہمارا المیہ بھی شاید یہی ہے کہ ہم سب لوگ نیک دکھنا تو چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں صورت سے، شکل سے سیدھا سادہ بھولا بھالا سے لگوں، بھولی بھولی باتیں کروں اور جنتا کو، عوام کو جو ہے وہ الو بنا لوں۔ ایسا نہیں ہوتا، جنتا بڑی سیانی ہے، عوام بہت سمجھدار ہے، اور اگر کوئی کم عقل ہے تو انسان کو خود کو سمجھنا چاہیے۔ قصہ مختصر وسعت رزق کے لیے باتوں میں بات چلتی ہے، کس طرف نکل جاتی ہے۔ وسعت رزق کے لیے سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 کا یہ عمل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، انتہائی آسان ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک عمل بتایا تھا سورہ مزمل کے حوالے سے ہی، وہ تھوڑا لینتھی تھا، لیکن دیکھیے کوئی بھی عمل ہوتا ہے نا، جتنی اس میں محنت زیادہ کریں گے تو رزلٹ تو اتنا زیادہ اچھا آئے گا نا۔ لیکن بہرحال کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ بھائی ہر آدمی چاہتا ہے مختصر کام ہو، کہ بھائی جاب میں یا دوسری چیزوں کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو یہ انتہائی آسان ہے۔ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ مزمل کو پورا پڑھیں صبح کے ٹائم پہ، اور جب آپ آیت نمبر 7 پہ آئیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو پھر آپ یہاں روک دیں اور پھر سارا دن اپنی شاپ پر یا جاب پر یا آفس میں جہاں آپ بیٹھے ہوں، دل میں اس آیت کو پڑھتے رہیں، اور جب شام کو مغرب کی نماز ہو تو اس ٹائم پہ آپ نے اس صورت کو، پھر مزمل شریف کو پورا پڑھ لینا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ طریقہ اس کا بتایا تھا۔ اب اس میں بھی بہت سے لوگوں کے مجھے میسیجز ملے کہ جناب پاسبل نہیں ہوتا، مغرب سے ہم راستے میں ہوتے ہیں تو وہ
بعض اوقات ٹائم نہیں مل سکتا کہ اس ٹائم پہ ہم آ کے کمپلیٹ کر لیں، تو پھر ہمیں عشاء ہو جاتی ہے، اور پھر عشاء کے بعد ہو جاتا ہے، تو یہ دن تو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک بھی ہو جائیں، ہماری بیماری کا علاج بھی ہو جائے، لیکن دوائی جو ہے وہ کڑوی بھی نہ ہو۔ یہ ایک من حیث القوم ہمارا ایک المیہ ہے۔ تو بہرحال آپ کا عذر سرآنکھوں پہ، میرا کام ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، آسان سے آسان چیز ڈھونڈ کے لانا، تو یہ وظیفہ اس کو تھوڑا سا اس شیپ میں آپ کر لیں۔ آیت وہی ہے، آیت نمبر 7، انا لکا فن نہارے سبن طویلا، سورہ مزمل شریف کی۔ اس آیت کو آپ نے صرف 40 بار صبح اور 40 بار شام پڑھنا ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا۔ یہ آپ اپنی زندگی کا روٹین بنا لیجئے۔ اس کے کیا ثمرات نکلتے ہیں، یہ آپ اسی عمل کے دوران آپ کو یہ محسوسات ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ خود ہی فیل کر لیں گے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر اور اپنے ارد گرد کیا تبدیلیاں جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہی ہیں یا آپ کے ساتھ رونما ہو رہی ہیں۔ تو پھر وہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو۔ باقی انشاءاللہ یہ ہے کہ وسعت رزق کے لیے اور غنی ہونے کے لیے ایک زبردست جو ہے مالدار ہونے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سفید پوش آدمی کو اتنا تو مالدار کر دے کہ جب اس کے بچے اس سے کچھ فرمائش کریں یا مانگیں تو اس کی جیب خالی نہ ہو۔ بس یہ دعا ہے میری، کہ ہم خود انسان ہیں، اور انسان بھی اس معاشرے کا وہ حصہ کہ کوئی بہت بڑی ہستی ایسی چیز نہیں، ہم آپ ہی جیسے مطلب متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہر مسئلے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقت آ جائے تو پھر کوئی اپنا سایہ بھی ساتھ نہیں دیتا انسان کا، انسان پرایا سا ہو جاتا ہے سب جگہوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی مصیبت کی گھڑی سے ہر مسلمان کو نکالے، ہماری دعا ہے۔ تو آپ نے 40 مرتبہ صبح اور 40 مرتبہ شام اس عمل کو کرنا ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہر نماز کے بعد 40 دفعہ کر لیں۔ یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، عمل 40 دفعہ صبح و شام کا ہے، لیکن اگر آپ ہر نماز کے بعد بھی 40 کریں گے تو اس کا عمل کا اثر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اول آخر درود شریف جو ہے وہ 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار یاد رکھیے گا۔ جتنا ہو سکے عملیات اور وظائف کے اندر سورہ کوئی بھی وظیفہ آپ کریں تو اس میں درود ابراہیمی کا استعمال کیا کریں، یہ بیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کے لیے اس عمل کے اندر ایک حصار کا اور حفاظت کا بھی کام کرتا ہے، جو اکثر لوگوں کو شاید اس چیز کا علم نہیں، یا وہ سمجھتے نہیں۔ اگر سمجھتے ہیں تو انہیں پتہ ہوگا کہ حصار کیا ہوتا ہے اور حفاظت کس طرح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بے روزگار کو روزگار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے، اور جو سفید پوش ہیں اور کم پیسے والے ہیں، اللہ ان کو اتنا پیسہ ضرور عطا کرے کہ اپنی ضروریات زندگی اپنی فیملی کو بہتر انداز میں پیش کر سکیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔